بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اما بعد فقال اللہ تعالی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون الہاکم التکاثر، کثرت کی ہرس نے آپ کو ہلاک کر دیا۔ مال کی کثرت، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، سائیکل ہے، بائک ہے تو گاڑی مل جائے، گاڑی ہے تو دو ہو جائیں، مکان ہے تو کوٹھی مل جائے، کوٹھی ہے تو بنگلہ مل جائے، فیکٹری ہے تو دو ہو جائیں، اقتدار میں برتری مل جائے، شہرت مل جائے، عظمت مل جائے۔ الہاکم التکاثر، تم نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا کثرت کی ہرس میں، یہ بھی مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبر تک پہنچ جاؤ گے، قبر کو پہنچ جاؤ گے، لیکن تمہاری یہ ہرس نہیں ختم ہونے والی۔ کلا سوف تعلمون، اللہ کہتے تم جان جاؤ گے، تم جان جاؤ گے اس مال کی، اس اقتدار کی، جس کثرت کے پیچھے تم بھاگتے ہو، اور اتنا بھاگتے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی تقدیر کو شکست دینے جا رہے ہو، اس سے زیادہ حاصل کر لو گے۔ تم جان لو گے اس مال کی، اس اقتدار کی، جس کے لیے تم اپنا برباد کرتے جا رہے ہو، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کتنا بھاگ لو گے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہاں محنت کرو لیکن اپنے اندر سے ہرس نکالو۔ اللہ نے جو آپ کے لیے لکھ دیا وہ آپ کو ملے گا، وہ آپ کا ہے۔ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین ما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین، جو آپ کا ہے وہ آپ کو ملے گا اگرچہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان کیوں نہ ہو۔ جو آپ کا نہیں ہے وہ نہیں ملے گا اگرچہ آپ کی ہونٹوں کے پاس کیوں نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں گئے تھے مدین میں، کوئی تھی واقفیت، کوئی تھا تعلق، کچھ بھی نہیں تھا۔ دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، وہاں سے کس نے بیٹی دینی تھی اپنی؟ اللہ نے دعا قبول کی، نصیب وہاں تھا، اللہ نے وہاں سے نبی موسیٰ کو بیوی عطا کر دی۔ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، آپ کا جو حصہ ہے، جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اللہ کی تقدیر سے لڑنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ کس ہرس میں تم نماز برباد کرتے ہو؟ کس ہرس میں لوگوں سے جھوٹ بول کے بزنس کرتے ہو، دھوکے کرتے ہو؟ کس ہرس میں آ کے تم سودی لین دین کاروبار بزنس کرتے ہو؟ کس ہرس میں آ کے تم لوگوں سے فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ دکھاتے کچھ ہو اور لوگوں کو دیتے کچھ ہو، کس ہرس میں آ کے کرتے ہو؟ کلا سوف تعلمون، تم جان لو گے تمہارے اس مال کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ جب تم اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے تو کہو گے ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے نہیں بچایا، میرا مال آج کہاں ہے جو مجھے بچا لے، جو دنیا میں استعمال کر لیتا تھا۔ خلق عنی سلطانیہ، آج تو میرا اقتدار، میرا منصب، میری بادشاہت، میری چودراہٹ، اس نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ کس چیز کے پیچھے تم بھاگتے ہو؟ اسی صورت میں آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ سورۃ التکاثر کو ہر مرد و خواتین کو یاد کر لینا چاہیے، اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے، اس کا ترجمہ سمجھ لینا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی کو دھوکہ دینے لگے ہو، فوری سورۃ التکاثر کی تلاوت کر لو۔ گناہ کرنے لگے ہو، تکاثر کی تلاوت کر لو۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کہتے ہیں ہم آپ سے لتسألن یومئذ عن النعیم، آپ سے اللہ اپنے نعمتوں کے بارے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ آنکھوں کے بارے، آنکھوں کے بارے، کانوں کے بارے، زبان کے بارے، جسم کے بارے، مال کے بارے، وقت کے بارے پوچھے گا۔ علم کے بارے، جس علم کو ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو زیر کر سکیں، ان کو شکست دے سکیں، دوسروں کو گھٹیا سمجھ سکے اپنے سے۔ علم کا تکبر خطرناک ترین تکبر ہے، تقوی کا تکبر بہت خطرناک تکبر ہے۔ اتنا بڑا تکبر کوئی نہیں ہے، اقتدار کا، منصب کا تکبر اتنا بڑا تکبر نہیں ہے جتنا بڑا تکبر تقوی کا تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربعین۔ حدیث پاک کو غور سے سننے کے بعد اپنی زندگی پہ
ہم اپنے ساتھ مبارزہ کریں، کیا ہم اپنے اللہ کو جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، اس کا ہم جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں جسم کا حصے جو بھی عطا کیے، ہاتھوں کا استعمال، کانوں کا استعمال، یہ تو قیامت کے دن جب یہ خود بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ خود بول کے بتائیں گے اللہ اس نے ہمارا یہ استعمال کیا تھا، ہم اللہ کو کس طرح جواب دے سکتے ہیں؟ کیا تھا؟ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربعین، جب تک بندہ اللہ کے دربار میں قیامت کے روز 4 سوالات کا جواب نہیں دے سکتا، اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکتا، قدم نہیں ہلا سکتا، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوگا، کس طرح قدم اٹھائے گا؟ ہل نہیں سکتا۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربعین، 4 چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ کون سی؟ نمبر 1 عن عمرہ فیما افنا، پوری عمر کے بارے میں، کہاں عمر لگائی، عمر کہاں گزاری، دن کہاں گزارے، راتیں کہاں گزاری، تنہائی کیسی تھی، محفل کیسی تھی، کہاں کس طرح کی گفتگو کی، کہاں کس کو تکلیف پہنچائی۔ عن عمرہ فیما افنا، تم نے زندگی بے حیائی میں گزاری یا اللہ کی بندگی میں گزاری، تم نے زندگی شرک پہ گزاری یا اللہ کی توحید پہ گزاری، تم نے زندگی کیسی گزاری؟ عن عمرہ فیما افنا، پوری زندگی کے بارے اللہ پوچھے گا، بتاؤ بھی کہاں گزاری۔ حضرت غور کیجئے، میرا بیٹا 2 گھنٹے گھر سے باہر رہا، مجھے علم نہیں تھا وہ کہاں ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد جب وہ گھر آیا، میں نے کہا تم کہاں تھے؟ مجھے وہ اپنے 2 گھنٹے کا حساب نہیں دے سکا، 2 گھنٹے کا حساب، 2 گھنٹے کا وہ حساب اپنے باپ کو نہیں دے سکا۔ تو سوچیں تو صحیح، آپ اور میں اپنے اللہ کو 30 40 50 60 70 سالہ 100 سالہ زندگی کا حساب کیسے دیں گے؟ سوچ کے قدم اٹھائیں، ہر قدم آخری سمجھیں، ہر بول آخری بول سمجھیں، اپنی ہر حرکت کو آخری سمجھیں، سمجھ لیں کہ ملک الموت پیچھے کھڑا ہے اور جہنم میرے سامنے ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عن عمرہ فیما افنا، پوری زندگی کو بڑے احتیاط سے، بڑے محتاط ہو کے گزاریں، اس طرح گزاریں جس طرح آپ جنگل سے اپنے آپ کو دامن کو سمیٹ کے گزر جاتے ہیں۔ دوسرا سوال وعن جسدہ فیما ابلا، جسم کے بارے، ہاتھوں کا استعمال کہاں کیا تھا، آنکھوں کا استعمال کن کاموں میں کیا تھا، تنہائی میں اپنی آنکھوں کو کیسے استعمال کیا تھا، تنہائی میں اپنی آنکھیں کہاں استعمال کی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ روز محشر ایسے لوگ بھی آئیں گے، ان کی ایک ایک نیکی تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگی، اتنی بڑی نیکیاں، لیکن اللہ ان کی تنہائیوں کو ناپاک ہونے کی وجہ سے انہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ سوچیں ہمارے موبائل کا استعمال کیسا ہے، ہم تنہائی میں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس موبائل نہیں ہے، یہ غیر محرم ہے، ہم اس کو کھولتے ہیں، اس میں ہر چیز دیکھتے ہیں، تو ہماری یہ تنہائیاں، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے روز اللہ ان لوگوں کو جن کے اتنے بڑے اعمال کہ ایک ایک نیکی تہامہ پہاڑ کے برابر ہے، اللہ انہیں جہنم کا ایندھن صرف اس لیے بنا دے گا کہ ان کی تنہائیاں ناپاک تھیں۔ عن جسدہ فیما ابلا، جسم کے بارے سوال ہوگا کہ تم نے اس کے اپنی آنکھوں کا استعمال کیسا کیا، زبان سے غیبت کی، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، یا اس سے تم نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی مرضی کے مطابق گفتگو کی، اپنے ہاتھوں سے ظلم کیا یا اللہ کی راہ میں خیرات کی، اپنے قدموں سے چل کے تم نیکی کی راہ پہ گئے تھے یا گناہ کی طرف چل کے گئے تھے۔ وعن علمہ ماذا عمل، علم کے بارے سوال ہوگا، اس پہ عمل کیسا کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت کہ روز محشر جب یہ اللہ کے دین کا مبلغ لایا جائے گا، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے خود عمل نہیں کرتا، لوگوں کو برائی سے منع کرتا ہے خود برائی سے نہیں رکتا، فرمایا اس کی انتریاں باہر ہوں گی، اپنی انتریوں کے گرد یہ اس طرح سے چکر لگائے گا جس طرح سے کولو کے گرد بیل چکر لگاتا ہے۔ لوگ کہیں گے آپ کو کیا ہوا حضرت، آپ تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، برائی سے منع نہیں کرتے تھے، آپ سے یہ کیوں ہوا؟ وہ کہے گا ہاں میں آپ کو نیکی کا حکم دیتا تھا خود نہیں کرتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا خود نہیں روکتا تھا۔ عن علمہ ماذا عمل فی، بیان کر دیا خود عمل نہیں کیا، علم ہے، پتہ ہے سزا کیا ہے جزا کیا ہے، عمل نہیں کیا، کہتا جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی۔ اور چوتھی نعمت جس کا اللہ سے
جواب دیے بغیر انسان اپنے قدم نہیں ہلا سکتا۔ عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کس طرح کمایا، کس کو دھوکہ دیا، کس کے ساتھ غلط بیانی کی، کس کو تم نے نیچے گیلا اوپر خشک مار رکھ کے سیل کر دیا، کس بندے کو ملاوٹ کر کے دی اور کس کو تم نے اچھے انداز سے کما کے دیا۔ عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان 4 نعمتوں کے بارے جواب دیے بغیر انسان قدم نہیں ہلا سکتا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اولاد نعمت ہے، بیوی نعمت ہے، کاروبار نعمت ہے، معاملات نعمت ہے، علم نعمت ہے، رزق حلال نعمت ہے، اور انسان بولتا ہے، زبان نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، آنکھیں نعمت ہے، جو کچھ بھی ہے نعمتیں ہیں۔ اللہ ہم سے قیامت کو اس کا حساب مانگے گا، اس لیے اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔